أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر فله خير وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اس ذات نے اس انسان کو بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے اس کی تیاری کے واسطے دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ کامیابی کیا ہے جس کو خود اللہ قرآن پاک میں فوز عظیم فوز کبیر بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا اپنے دست قدرت سے جنت کا ٹھکانہ انسان اس تک پہنچ جائے. فقد فاز فوزا عظیما کہ جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، بڑی کامیابی وہ لے گیا. وہ لوگ جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے ان کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا اور یہ ہے بڑی کامیابی. تو اللہ نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا وقت دیا ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. یہ دنیا اس کا نام ہی دنیا ہے، گھٹیا سی چیز. اللہ جو ایسے اکرم الاکرمین جس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کو گوارا نہیں کہ یہ دنیا ایک انسان کے لیے بھی یہ ٹھکانہ بن جائے، کیونکہ اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. اصل ٹھکانہ اللہ نے انسان کا جنت بنایا ہے اور اصل بدلہ اس کی طاعت کا اللہ نے اپنی رضا ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے. اس لیے جنتی لوگ جن کے چہرے چمکدار، جن کے لباس بڑے قیمتی 70 جوڑے اور جن کے محلات بے جوڑ موتیوں کے اور سونے چاندی کی اینٹوں کے اور جن کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے، جن کی جنتوں میں دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی نہریں ہوں گی اور وہ نعمتوں میں خوش و خرم ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کروں، وہ حیرانگی سے پوچھیں گے اے اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم وہ پسندیدہ لوگ ہو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر آئے. الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ علیکم بعدہ ابدا. آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں، آج میں اپنی رضا کو واجب کر دیتا ہوں اور آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے بڑا بدلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا ایمان اور اعمال والوں کے لیے. کامیابی دنیا کا حاصل ہو جانا نہیں، کامیابی تو یہ دنیا تو اس کا نام دنیا گھٹیا سی چیز اور اس کی قیمت اللہ کی نظروں میں 2 مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں. اور 7 ارب انسان اس میں بس کر اس پرب کا اربواں حصہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہوں، یہ دھوکہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو یہ خطاب ہے.
ان وعد اللہ حق، ہمارے جو وعدے ہیں جنت دینے کے، ہمارے وعدے ہیں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے۔ مٹی بن جاؤ گے، مٹی میں گم ہو جاؤ گے، کہاں کہاں تمہارے جسم کے ذرات جائیں گے، ہم دوبارہ تمہارے جسموں کو کامل کریں گے اور تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، روحیں ڈالیں گے، میدان محشر لگے گا اور تمہیں جنت میں جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے، تو یہ دنیا تو اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں، اگر 1 پر کے برابر بھی ہوتی تو وَلَمَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شُرْبًا، تو کسی نہ ماننے والے کو، سرکش اور شیطان کو، نافرمان کو اللہ اس دنیا سے 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اس لیے کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر دیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھ لینا، دنیا میں اپنی استعدادوں کو، صلاحیتوں کو خرچ نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا۔ دنیا میں تمہارے سانس، تمہاری نشو و نما اور تمہارا رزق، تمہارے لیے پانی، تمہارا لباس، تمہارے یہ عہدے اور زمین کی جتنی چیزیں وہ پہلے سے تمہارے لیے لکھ دی گئی اور وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔ اس لیے موت ایک دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، جس سے سب نے گزرنا ہے۔ اس لیے جب ملک الموت آتا ہے اور روح نکالنے لگتا ہے، عزیز اور رشتہ دار روتے ہیں، وہ کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ میں نے اس کی زندگی کم نہیں کی، اس کے رزق کے، دنیا کے غلوں کے ہر دانے کو دیکھ لیا، اس کے نصیب میں اب کوئی دانہ نہیں رہا، پانی کا کوئی قطرہ نہیں رہا، ہوا کا کوئی جھونکا نہیں رہا، دنیا کی کوئی چیز نعمت اس کے لیے باقی نہیں رہی۔ اب تو اس نے آگے منتقل ہونا ہے اصلی ٹھکانے کی طرف، اس لیے میں لے جا رہا ہوں۔ اور فکر کرو تم اپنی، جب تک ایک سانس لینے والا باقی رہے گا میں دنیا میں آتا رہوں گا۔ اس لیے انسان معمولی نہیں ہے، انسان کو بڑی عظمت اللہ نے دی ہے۔ یہ آسمان جو انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ ہزاروں کروڑوں سال سے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سورج کب سے چل رہا ہے، اس کی عمر کتنی زیادہ ہے، یہ چاند اور دنیا کا نظام کب سے چل رہا ہے، اور یہ انسان کی خدمت کے لیے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا۔ اے رب کس کس نعمت کے قربان جائیں، آپ پر قربان جائیں۔ اللہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، جتنی کائنات ہے انسان جنات کے علاوہ، حتیٰ کہ فرشتوں کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا۔ جب ان کی بقا ہزاروں سال ہیں تو انسان کیا تمہاری زندگی 60-70 سال کی ہے؟ تم افضل ہو، تمہاری زندگی 60-70 سال اور موت آئی اور قصہ ختم؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم سے پہلے اس ساری دنیا کو مزین کر دیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، سبزے سے اس کے سبزے کی قالین بچھائی گئی، پانی کو جاری کیا گیا، سورج چاند کا نظام بنایا گیا، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا اور پھر آخرت کی طرف تم جا رہے ہو، تم ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ محنت اور تیاری کے لیے مشقت کا وقت بہت تھوڑا سا دیا اور اللہ نے اپنا اجر اور نعمتیں اور اللہ نے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی رکھی ہے۔ اس لیے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کو تم اپنا وطن نہ سمجھ لینا اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی قوتیں، صلاحیتیں، زندگی کی سانس مت لگانا۔ یہ سانس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان کے بعد، کہ ایک سانس ہزاروں دنیا اللہ کو دے، ایک سانس زیادہ کروا لے، اللہ ایک سانس زیادہ نہیں کریں گے۔ اور ایک سانس کے ایک عمل سے یہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ تملأ المیزان، اس کی زبان کا بول سبحان اللہ، وہ میزان کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے۔ کتنی بڑی وہ میزان ہے جس میں ساتوں زمین اور آسمان اس کی کائنات سما جائے۔ کہا اے ایمان والے تمہارا سبحان اللہ کہنا اس میزان کو اجر سے بھر دے گا۔ اس لیے انسان بڑا عظیم ہے۔
هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا، اللہ جس کے خزانے بھرے ہوئے وہ کریم ذات ہے، زمین اور آسمان اور جو اس کی کائنات میں نے عرض کیا، جانور تو جانور ہیں، وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، کسی پر سواری، کسی کا دودھ لیا جا رہا، کسی سے نسلیں چلائی جا رہی، کسی کو ذبح کیا جا رہا، انسان کے لیے قربانی، کسی کو زینت کے لیے رکھا جا رہا، فرشتے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تمہاری خدمت کے لیے لگائے، تو دیکھو جو چیز تمہارے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ جیسے دنیا میں آج کل تو نوکر ہوتے ہیں، غلاموں کا نظام نہیں ہے، پہلے غلاموں کا نظام ہوتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا اور مالک غلام خرید کر وہ اس کی اپنی ملکیت تھا، اور غلام سمجھتا تھا کہ یہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے پیسے سے خریدا ہے، 24 گھنٹے اور پوری زندگی اس کی خدمت اور اس کی منشا کو پہچاننا، پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، باقی میرے اپنے کپڑے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے کھانے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میرے بستر کی، میرے سونے کی جگہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، یہ میرا آقا پورا کرے گا۔ جس کا آقا بادشاہ ہے تو وہ شاہی جوڑے دے گا، جس کا بادشاہ آقا وہ کوئی بڑا دنیا دار ہے، دنیا کی بڑی نعمتیں دے گا، درمیانہ آدمی ہے، درمیانہ لباس، درمیانہ کھانا اپنی حیثیت کی حیثیت سے دے گا۔ ایک غلام کو یقین ہے کہ میں اس کی غلامی کروں گا، بلکہ اگر میں ایک تو اس کا آرڈر ہے جو میں پورا کر دوں اور اسی پر سر سے ٹال دوں، وہ آقا دیکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے غلام اپنی سب کچھ چاہتوں کو قربان کر کے آقا کی منشا کو پہچانے تو آقا اس کو اپنے قریب کر لے گا۔ جب یہ ایک غلام اپنی ساری چیزوں کی ذمہ داری اپنے آقا پر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اسی کی طرح ایک انسان ہے، تو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ہم بھی اس کے بندے ہیں، وہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور عبادت کا مطلب جیسے ابھی عصر کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر وقت اس بات کو مستحضر رکھنا کہ اللہ ہمارے رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہر وقت اس کے حکم کو دیکھنا، اس کے حکم کے مطابق سننا، اس کے حکم کے مطابق بولنا، اس کے حکم کے مطابق دماغ کی سوچ اس کے حکم کے مطابق، ہاتھ سے لینا دینا اس کے حکم کے مطابق، قدموں سے کوئی فاصلہ طے کرنا اس کے حکم کے مطابق، اور اس کے احکام نور سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کی جہاں پورے کرنا یہ مسلمان سمجھتا۔ تو عبادت یہ ہے، عبادت صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، یہ تو عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا کر اللہ کے حکم کی ماننے کی استعداد پیدا کر دے گی۔ تو جہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور عبادت ہر وقت ہر آن ہم نے کرنی ہے، رات اور دن کرنی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم رزق کے محتاج ہیں، تو رزق کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ روزی کمانے کا خود بندوبست کریں یا اللہ کے سامنے کچھ کھانا پیش کر دیں، وما اريد ان يطعمون، اللہ کو کچھ بطور عطیے کے دے دیں، اللہ اس سے غنی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات اکیلی تنہا اللہ ہے۔ اس لیے جو چیزیں تمہارے لیے لکھ دی گئیں اور تمہیں مل کر رہیں گی اور اس کے لیے کچھ احکام دیے، اگر کمانے کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے اس میں لگنا، تو تم اپنی صلاحیتیں جو جس کا ذمہ ہم نے لیا اور ہم دیں گے، سورج کون نکال رہا ہے، ہوائیں کون چلا رہا ہے، زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے، آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے، بارشیں کون برسا رہا ہے، ہمارے جسم کے دل کی دھڑکنوں کو کون چلا رہا ہے، خون کو کون جو ہے رگوں میں دوڑا رہا ہے، اور جو ہے جتنے بھی اتنے صلاحیتیں جسم کے اندر کے انسان کو کوئی پتہ نہیں، وہ اکیلا اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے اللہ آپ کتنے مہربان، کیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، یہ 60-70 سال کی زندگی، اب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جسم میں اللہ نے کیا کیا استعدادیں صلاحیتیں، کتنا انسان کے جسم کو چیر پھاڑ لیا گیا، کتنا ایک ایک حصے کو الگ الگ کر دیا گیا، اور اب بھی انسانیت قائل ہے اس بات کی کہ اللہ نے جو نعمتیں اس کے جسم میں رکھی ہیں ابھی ہم ان ساری کو سمجھ نہیں سکے اور نہ ان تک پہنچ سکے۔ اگر اللہ کی جسم کے اندر کی نعمتیں، پھر جسم کے باہر کی نعمتیں، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے،
اور یہ جو ہے ساری مخلوقات، فرمایا گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، شکر کیا ادا کرو گے، اللہ لا تحصوها، تم اس کا احصاء کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا کی ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے دی اور ہمارے ذمہ کیا کہ آخرت کا بنانا تمہارے اعمال پر رکھا ہے، آخرت بنے گی تمہارے عمل پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت جو کامیابی کی جگہ ہے اور اللہ کا مہمان خانہ ہے اور وہ انسان کا ٹھکانہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے ہیں۔ دنیا کی ضروریات کے لیے کارخانے ہیں، کارخانوں سے مشینوں سے چیزیں بن رہی ہیں۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کارخانہ، چاہے وہ بہت قیمتی انجن بنا رہا ہو، بہت قیمتی ہتھیار بنا رہا ہو، یعنی تھوڑے سے وقت میں اتنی زیادہ چیزوں کو بنا نہیں سکتا جتنے یہ انسان اعمال کو اپنے جسم سے کر سکتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انعام کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں، مسلمان کا بیٹھنا دین کے لیے، فرمایا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کتنا بڑا اللہ انعام فرماتے ہیں۔ فرمایا مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں ان سے محبت کروں۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک بیان چلے گا اللہ کے امر کے لیے بیٹھنا ہے اور اللہ کے امر کے لیے جدا ہونا ہے کہ بھئی ابھی نماز کا وقت ہے، اب بیٹھنا نہیں، اب تو وہ اذان ہو گئی، وضو کرو، نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے آ جاؤ۔ فرمائے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، اللہ کے امر پر جمع ہوں اور اللہ کے امر پر جدا ہوں، اور اس جدائی جمع ہونے پر محبت کی کیفیت میں ہوں، جدا ہونے پر جو جہاں غم ہوتا ہے اس کو برداشت کریں۔ فرمایا یہ دو آدمی صرف آپس میں ایسے ہوں تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے دو آدمیوں کو میں اپنے سائے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ وظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے جو ہے وہ عرش کے سائے میں جگہ دوں۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے کروڑوں انسان ایسے ہوں گے ہر قسم میں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان کروڑوں انسانوں میں سے 2 انسان وہ ہوں گے جن نے اللہ کے لیے آپس میں تعلق جوڑا ہو، اللہ کے لیے محبت کی ہو، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ اس لیے جو آخرت کا سرمایہ، اس کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے، اور انسان سب سے قیمتی مشین ہے جس سے ہر وقت اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں کتنے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا اس میدان میں مل کر بیٹھنا یہ ایک عمل، اللہ کی بات کو سننا یہ دوسرا عمل، دماغ سے اس کے لیے اپنے آپ کو تشکیل کرنا اور طاعت کے لیے تیار کرنا یہ الگ عمل۔ یہ سارے ہر عمل ایسا کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے یہ انسان ایک وقت میں کئی اعمال کر سکتا ہے۔ کہ مسلمان جب اذان کو سنتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے جب وہ وضو کی طرف آتا ہے تو وضو کرنے لگتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وضو کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت میں تو خرب انسان ہوں گے، 7 ارب انسانیت تو اب ہے، اور قیامت تک کتنے انسان آئیں گے اور پہلے کتنے گزر گئے، اور 1,24,000 یا 2 لاکھ انبیاء ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہترین مثال دی، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا۔ فرمایا بتاؤ ایک بہت بڑا میدان ہو اور وہ گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، گھوڑوں کے رنگ مشکی رنگ ہوں یا کالے رنگ کے ہوں، اور کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کو اردو میں پنکلیان کہتے ہیں، چہرہ پورا چمکتا ہوا سفید اور گھٹنے تک اس کے چاروں ٹانگیں سفید۔ کیا یہ آدمی ان کالے اور مشکی گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟
کیا زبردست مثال اللہ کے رسول نے بیان کی. صحابہ اشش کر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ فرمایا سن لو، تم جو اللہ کا امر نماز ادا کرنے کے لیے دنیا میں گرم پانی سے ٹھنڈے پانی سے مشقت کے وقت میں جو وضو کرو گے، اب یہ وضو تو وسیلہ ہے، ابھی نماز جو مقصود ہے اس کا ذریعہ ہے یہ. اس وسیلے پر اللہ تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے کہ تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں اس چمک سے تم کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے. پہلی امتوں کو وضو تھا لیکن یہ فضیلت ان کے لیے، یہ خاص اس امت کی فضیلت. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جماعتوں میں نکلتے ہیں 12 کی تعداد، 2 کی خدمت، یہ سب سیرت سے لیا ہوا. وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے قبیلے سے 12 آدمی کی جماعت کے ساتھ آیا تو آ کر مدینے میں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کو یا 1 کو خدمت میں لگایا جاتا اور باقی حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے. تو خدمت کیا تھی؟ اونٹوں کو جنگل لے جانا، اونٹوں کو چرانا، ان کو پانی پلانا، ان کو پھر آ کر جہاں ٹھکانا ہے باڑہ اس میں باندھ دینا. تو یہ ہماری 2 آدمی کی خدمت تھی. باقی 10 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں فارغ ہوا اپنی خدمت سے. شام کو جب اونٹوں کو لا کر باڑے میں باندھ دیا تو مسجد نبوی کی طرف گیا، وضو کیا، نماز مسجد میں گئے، بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں ارشاد فرما رہے تھے اور فرمائیں کہ جو بات میں نے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو بہت حیران رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز اللہ کے رضا کے لیے پڑھے تو وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. جنت کا محل یہ دنیا کے جو ہے 5 مرلے کے مکان، جو ہے 100 گز کے مکان اور 200 گز کے مکان، ساری انسانیت کا، انسان کی ساری زندگی کی پونجی لگ جاتی ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے مکان بنتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. کبھی پانی کا نظام خراب، کبھی سیوریج کا نظام خراب، کبھی بجلی کا نظام خراب، پھر خرچے پہ خرچے. اور جنت کا محل فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے جنت کا محل اس کے لیے واجب ہو گیا. تو صحابی نے کہے واہ واہ اللہ کتنے کریم ہے، اور ایسے عمل پر، آسان عمل، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، آسان عمل پر جس میں کوئی دیر بھی نہیں، اتنا بڑا جہاں اجر ہے. میں خوشی میں واہ واہ کرنے لگا. تو وہ تو حضور کی طرف متوجہ تھے، باتیں سن رہے تھے، یکسو تھے. کہا میرے ساتھ ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. جب میں نے دیکھا وہ حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب تھے. اور نے کہا معلوم ہوتا ہے تم ابھی مجلس میں ابھی حاضر ہوئے ہو اور اس بات کو سن کے اتنا خوش ہو رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو ہمیں کیا کچھ بتلا دیا. کہا بتلائیے. کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی وضو کے لیے اٹھے اور وضو کر لے اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایک روایت میں وحدہ لا شریک لہ کے لفظ بھی ہیں. کہا یہ وضو کر کے یہ کلمات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جن دروازوں میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو بھائی اس لیے اللہ ارحم الراحمین ہے. عادل اور عدل انصاف پہ آ جائیں تو ہم کہیں کی بھی نہ رہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے. کتنی تمہاری گناہوں، غلطیوں اور سرکشیوں کو میں معاف کرتا رہتا ہوں. اگر پکڑ میں آ جاؤں تو کوئی ایک نافرمان بھی دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہے. اور پھر اللہ بخشتے ہیں ہم گناہوں کو، تو وہ تو کریم ہے. تو اللہ نے کامیابی کے لیے ہمیں اعمال دیے، اعضاء سب برابر، اور اس میں سب کی بنیاد اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا یقین اور سب سے بڑا علم یہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء کو علوم دیے گئے اور اس علم کے دنیا میں عرائض ہونے سے فسادات ختم ہوئے، ظلم ختم ہوئے، اللہ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، حق وجود میں آیا، باطل ٹوٹا. جتنا علم دیا گیا اور اس علم کی وجہ سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. اللہ کی قدرت کے علم پر عمل کرنے والے
یہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم یعنی احکام کا علم، یقین اور اعمال، اس پر اللہ کامیابی دیتے ہیں کہ اس سب کا مجموعہ کر لیا جائے، اور مجھے اللہ نے قرآن میں وہ سارے علوم دیے اور اس سے زیادہ بھی دیے، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو اس میں سب سے چوٹی کی چیز وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب انسان سرکش بنتے تھے اور اپنی تباہی کے اسباب جمع کر لیتے، اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دیا جب تک کہ نبی کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر نہ بھیجا ہو، اور نبی نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کے یقین کو درست نہ کیا ہو۔ تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح یقین کرے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، پہلے نکل آئے اور کشتی ڈولنے لگی، اور پھر حکم آیا، ایک مچھلی آئی، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور مچھلی سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ کتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی نے ان کو باہر سے ساحل پر اگلا، اور اللہ نے ان کے گناہ کو معاف فرمایا۔ جو خطا ہوئی تو وہ تو نبی تھے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی بغیر یاد کے چلے جانا یہ غلطی ہوئی تھی۔ فرمایا دیکھو انہوں نے توبہ کی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے اسی طرح جب اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے ہم ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو نمرود اور پوری قوم نے ایک وادی جو ہے آگ سے بھری، ایندھن سے بھری، اس کو آگ لگائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں، اور ساری قوم پہاڑوں پر چڑھ کر نیچے وادی جو آگ کا سمندر ہے دیکھ رہے ہیں، اور سب خوش ہیں کہ آج نمرود کا فیصلہ چلے گا اور آج ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جائیں گے، قصہ ختم۔ لیکن یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے، کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ جی ہاں، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے بھی اور اب بھی اور ہمیشہ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کی طرف داعی ہیں، رسول ہیں، اللہ کی ذات پر ایسا یقین کہ جو اللہ چاہیں گے ہوگا وہ، اور جو اللہ نے میرے بارے میں حکم دیا اس کامیابی اسی میں ہے، چاہے ظاہری طور پر میں جل کر خاک ہو جاؤں تو کامیابی اس میں اللہ کے امر کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ رزق دینے والے ہیں تو اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں تو اکیلے اللہ۔ تو یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ آگ کا سمندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، منجنیق بھائی اتنی سی دیر ہے کہ ہینڈل کو کھینچا جائے اور ابراہیم علیہ السلام جھٹکے سے فضاؤں میں ہو کر آگ میں چلے جائیں، لیکن اس منظر سے ذرہ برابر متاثر نہیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے امر میں کامیابی۔ فرشتوں تک آ گئے اور فرشتے نے پوچھا اگر ہماری ضرورت ہو تو ہمیں کہیے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، بارش برسا کر آگ کو بجھا دیں، ان کی اسکیم فیل ہو جائے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کو لے کر یہ پہاڑوں کے جہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چوٹی تک چڑھے ہوئے پہاڑوں کو مسل کر ان کو پیس کے رکھ دیں، اور اگر اللہ چاہیں تو ہوا چلا کر ہوا سے آگ کے ذریعے انہی کو ہلاک کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ تمہارے رب کا حکم ہے، اس کو مانو، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کہیں حکم تو نہیں دیا، اجازت دے کر آئے ہیں، تو پھر میرا اور اللہ کا معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو۔ اللہ جان رہے ہیں میرے حال کو، اللہ کا میرے حال کو جاننا یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور آخری کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے کون کافی ہے؟ یہ گمان تھا۔ پھر اللہ نے کیا کچھ کر کے دکھلایا کہ آگ کو بجھایا نہیں، آگ کو آگ ہوتے ہوئے اور ایک ہی وقت میں جلانے والا ہوتے ہوئے اللہ نے براہ راست حکم دے کر یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، آگ میرے ابراہیم پر تم ٹھنڈی ہو جاؤ، تکلیف دینے والی ٹھنڈی نہیں،
بلکہ سلامتی اور خوشگوار ٹھنڈی ہو جاؤ۔ فرمایا اسی وقت آگ نے رسی کو جلایا اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ 40 دن اس میں گزرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ وہ کہنے لگی میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں، تو کہا کہ تم ہی یہ جو کلمہ پڑھ کے اب کلمے والی تھی آ جاؤ، وہ آ گئی تو آگ نے ان کو بھی جو ہے اس کو تک مجھے جلایا نہیں۔ اور اس پر فرعون نمرود کی اسکیم ناکام ہوئی، اور نمرود نے ہاتھ جوڑے کہ یہ تو تمہارا مسئلہ چل جائے گا، میری اسکیم ناکام ہو جائے گی، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکل کر شام کے علاقے میں آئے تھے۔ تو یہ ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ کے امر میں کامیابی ہے، کامیابی دینے والے اللہ ہیں۔ اسی طرح حاجر علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا، اے ابراہیم اپنی اس جوان بیوی کو اور اس بچے کو، اتنا عظیم بچہ کہ جس کی پشت سے سب سے بڑے نبی آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ پیتا بچہ، ان کو ہمارے امر سے لو اور ہمارے حکم کی بنا پر ان کو لے کر چلو۔ شام کا لہلہاتے کھیت اور لہلہاتے باغ، ٹھنڈے جہاں فضائیں اور نہریں اور پھل، ان سب اور آبادی، ان سب کو چھوڑ کر چلو۔ اردن کے دشت آئے، کہا ابھی آگے چلو۔ حجاز کے سنگلاخ پہاڑ آئے، کہا ابھی اور چلو۔ اور بڑے بڑے کالے رنگ کے پہاڑ، اور وہاں ایک وادی اور ٹیلا کہ اس اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو یہاں پر چھوڑ دو۔ اب مہینے کا یہ سفر تھا۔ اللہ کے رسول انبیاء تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، تو بولنا چالنا بہت خوب، لیکن یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا اور وہ تھیلا دیا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا مشکیزہ دیا۔ اونٹ سے اترے نہیں، اجازت نہیں، اور نکیل کو موڑ کر جیسے اب جانے لگے ہیں، کسی کو منزل پر پہنچا کر جانے لگے ہیں۔ حاجر علیہ السلام حیران ہوئی اور فطرتاً یہ سوال کیا، یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس پہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ 2-3 سوال، لیکن ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، کیونکہ نبی کی صحبت میں رہی تھی، ایمان بنا ہوا تھا، سمجھتی تھی۔ فوراً دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو خلیل ہیں، اللہ کے امر کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، تو زبان سے پوچھ لیا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ میں جوان عورت اور میرا یہ دودھ پیتا بچہ، کتنے دشت پیچھے گزرے، آبادیاں نہیں، کتنے پہاڑ گزرے، زندگی کے آثار نہیں، اور اس علاقے میں آ کر کوئی انسان بھی نہیں، یہاں تو درخت تو دور کی بات ہے، کوئی درخت نہیں، پودا بھی یہاں پر نہیں ہے، غیر ذی زرع، پانی کا نام و نشان نہیں، ہلاکتوں کے اسباب سارے ہیں اور زندگی کے اسباب کو نہیں۔ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ برأسہ النعم، سر سے اشارہ کیا اور زبان سے ہاں کہا کہ اللہ کے امر پر اتنا بڑا اقدام کر رہا ہوں۔ وہ عورت مطمئن ہو گئی اور فوراً جواب میں کہا، پھر آپ جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، آپ کا مجھے اور اپنے اس بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے، اور میرا یہاں رہنا بھی اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے، تو اس لیے اب اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے اس کی لاج رکھی کہ کیسے اللہ کے امر کی بنیاد پر اٹھی، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے امر میں کامیابی، امتحان کے لیے اللہ مناظر ایسا قائم کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آب زمزم دیا اور بچے کی اس حال میں تربیت کی کہ دیکھو بچوں کی اولادوں کی تربیت کے لیے نہ بڑے بڑے گھروں کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے جو ہے وہ اسباب کی ضرورت ہے، نہ بچوں کے لیے اچھے کپڑے کھلونے کی ضرورت ہے، وہ تو ایمان کی ضرورت ہے کہ ایمان کی بنیاد پر یہ ایک عورت اس کی تربیت کر رہی ہے۔ پھر کتنا بڑا حکم آیا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ 12 سال تک اس بچے کو پوچھا نہیں، اور 12 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم، خواب میں دکھایا کہ اپنے بچے کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد سمجھ گئے کہ اللہ کا یہ امر ہے، چھری لے کر چلے اور یہاں پر آئے اور بیوی سے کہا میرے بچے کو تیار کرو۔ انہوں نے اس بچے کی ان حالات میں ایسی تربیت کی کہ جب بچے کو لے کر پہاڑوں کے پیچھے گئے اور بچے کو سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے چھری دکھلائی اور کہا دیکھو میں اللہ کا رسول اور خلیل ہوں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری گردن کاٹوں اس چھری
نرمی سے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ماں نے بچے کو اللہ کے حکم پر قربان ہونا اور اللہ کے امر کی وہ عظمت بتلائی تھی کہ بچہ خوشی سے اچھل گیا کہ سب سے بڑی چیز تو جان ہے جو اللہ کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ اے ابا جان، یہ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کپڑوں کا نہ ہونا برداشت کیا، آپ کا نہ ہونا سب کچھ برداشت کیا، سب سے بڑی چیز میری ننھی سی جان تھی، وہ بھی اللہ مانگ رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے، میرے گلے پر چھری پھیر کر میری جان کو بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ یا ابتی، اتنے پیارے القاب، او پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا کر لیجئے۔ اپنے اس ننھے سے چھوٹے سے بچے کو اللہ کے حکم پر صبر کرنے والا اور جان نکلنے کی، چھری چلنے کی تکلیف پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ بس اللہ نے یہی امتحان لینا تھا۔ اللہ نے اپنی کتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا۔ جیسے یہ عورت بغیر زندگی کے کوئی سبب نہیں اور ہلاکت کے سارے اسباب اللہ کے امر پر رکے، تو اللہ نے کیسے ان کو آب زمزم دے کر قیامت تک اس آب زمزم کے ذریعے کتنے ارب انسانوں کی حاجتیں اس کے ذریعے پوری کی۔ ان کی بھی اپنی بھوک جہاں ختم ہوئی، پیاس ختم ہوئی، بیماری سے شفا ملی اور تربیت ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب له، ایمان والا جس نیت سے آب زمزم کو پی لے گا اور جو حاجت اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کرتے رہیں گے۔ علم والے علم حاصل ہونے کے لیے مانگیں گے، اور جو ہے بھوکے جو ہے وہ بھوک دور کرنے کے لیے اس پانی کو پئیں گے، پیاسے پیاس دور کرنے کے لیے پئیں گے، بیمار بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پئیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہوگا۔ واقعات ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کتنی حاجتوں کو اللہ نے پورا کیا، اور یہ اس عورت کی قربانی پر اللہ نے یہ نعمت یہ انسانیت کو عطا فرمائی۔ اب یہ اللہ کا امر، اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تربیت کرنے میں انسان ثواب کا محتاج نہیں ہے۔ تربیت میں تو اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور اللہ کی محبت۔ اور ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں کہ نبی کے بازو میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، نبی کے بازو میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت سے چھری پھیر رہے، چھری کاٹ نہیں رہی۔ ایک دفعہ غصہ بھی آیا، پتھر پر ہمارا پتھر ٹوٹا، لیکن جب زور لگایا پھر اللہ نے جہاں اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں تو پٹی بندھی ہوئی تھی، بیٹے نے کہا تھا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے، کہیں مجھے دیکھ کر آپ کا ہاتھ رک نہ جائے اور میرا منہ جہاں زمین کی طرف کر دے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا چھری چلی، خون کی فوار اٹھی اور جہاں وہ ہاتھ پر پڑی اور گردن کٹی، سمجھے کہ بس بچہ قربان ہو گیا۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم بڑا ہے، بچے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب پٹی کھولی تو دیکھا چھری کے نیچے جنت سے ایک مینڈا لایا گیا اور اس کو چھری سے کاٹا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں، اے ابراہیم اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پھر کیا کہ ساری بعد میں آنے والے سارے انبیاء اور ساری انسانیت کا، اے ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا اور سب کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی ان قربانیوں کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ یہ ایمان ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت سے انسانوں کے دلوں میں آتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ اتنی بڑی دولت اور یہ ایمان تو اتنی بڑی دولت کہ جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے سارے دنیا کے پہاڑوں کو ایک پہاڑ بنا دیا جائے، اس کے اسٹیل اور لوہے کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور اس پہاڑوں کے اوپر جہنم کی انگاروں میں سے ایک انگارہ رکھا جائے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ان سب پہاڑوں کو پگھلا کر راکھ بنا دے گا۔ لیکن ایمان کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب ایمان والا پل صراط پر سے گزرنے لگے گا جہنم چیخ پڑے گی، جز یا مؤمن فإن نور ایمانک قد اطفأ لہبی، اے ایمان والے مجھ پر سے جلدی گزر جا، کہیں تیرے ایمان کی ٹھنڈک میری آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے دعوت دے کر اس ایمان کو بناتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے، پھر اللہ سے وہ محبت کرنے والے بنتے ہیں، پھر اللہ کے احکام اترتے ہیں۔
کہ انسانوں کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کو ہر ایک کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے جو ہے کہ پورا کیا جائے، ان میں لگا جائے۔ ایک ایک حکم، جیسے ایمان والے کا تو سبحان اللہ تملأ المیزان، اس کا ایک زبان سے کہا ہوا کلمہ سبحان اللہ یہ ترازو کو بھر دے گا یہ ہے اجر سے۔ تو اس کے بعد ایمان کے بعد اللہ نے پورا دین دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز جیسا فریضہ عطا فرمایا۔ یہ نماز اللہ کا حکم، کہتے پورا دین جو ہے یہ اللہ کے احکام ہیں، تجارت میں، زراعت میں اور عبادات میں۔ حج ہے تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ، اور زکوٰۃ اور وہ بھی حج بھی مالداروں پر، جو علماء شرائط بتاتے ہیں آنے جانے کا خرچہ اور گھر والوں کے لیے سارے انتظامات، راستے امن والے ہوں پھر حج کیا جائے، اور ایک دفعہ فرض ہے یہ زندگی میں، اور چند لوگوں پر، باقی لوگ جن پر حج فرض نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ہے وہ بھی مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ، اور مال کا 40واں حصہ اس کا تعلق مال سے۔ روزے ہیں، اور روزے جو ہیں 12 مہینوں میں سے ایک مہینے، اور وہ بھی دن کے وقت میں 24 گھنٹوں میں سے آدھا وقت روزے کا، وہ سال میں ایک دفعہ، وہ سب پر فرض ہے سوائے عذر والوں کے۔ تو یہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ نماز اللہ کا وہ حکم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ 5 دفعہ اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنا اور نماز میں کھڑا ہونا، اور یہ ہر حال میں فرض ہے نماز۔ بیمار ہو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، جب تک کہ عقل فیل نہ ہو جائے یا بے ہوش نہ ہو جائے نماز معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی یہ نماز اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ 5 دفعہ اللہ کے در پر یہ حاضری دے، اللہ سے ملاقات ہو، کیونکہ نماز ایمان والے کی معراج ہے۔ تو حالت جنگ میں بھی نماز جو ہے یہ معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عصفان مقام میں پہنچے، سامنے جو ہے مشرکین تھے، جنگ کی صورت بن گئی، تو صحابہ حضور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں سارے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو کافر چوکنے ہوئے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، یہ نماز میں تو مسلمان اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے ان کو نقصان پہنچانے کا بہت اچھا موقع تھا۔ تو ان کو افسوس ہوا اس بات کا، لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کوئی بات نہیں، یہ مسلمان ہیں، ایک اور نماز آنے والی ہے عصر کی نماز، اور وہ ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور یہ نماز میں داخل ہوں گے تو ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت جنگ میں جبکہ دشمن چوکنا ہو کر نقصان پہنچاتا ہو صلاۃ الخوف اتار دی کہ اے نبی آپ ان کی امامت کروائیں، اور اس طرح کروائیں کہ آدھے آپ کے صحابہ دشمنوں کے سامنے ہوں اور آدھوں کو آپ ایک رکعت پڑھائیے، اور پھر یہ ان کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جو دشمن کے سامنے تھے وہ آپ کے پیچھے آ کر جہاں وہ ایک رکعت پڑھیں، ان کی ایک رکعت ہو جائے گی، آپ کی 2 رکعتیں سفر کی پوری ہو جائیں گی۔ اس میں اور بھی مسائل آتے ہیں۔ کافروں نے جب یہ دیکھا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کفار کے لشکر میں تھے، کہنے لگے ہم تو اسی دن سمجھ گئے کہ اس ہستی کی تو رہبری اور رہنمائی اور حفاظت آسمانوں سے ہو رہی ہے۔ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، کیوں؟ یہ مسلمان کی اللہ سے ملاقات ہے۔ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 کیا چیز ہے؟ جتنی عرب مائیں آئی ہیں ان کے دلوں میں بچوں کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ اور انسان تو انسان، باقی جانور بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، جی ہاں، یہ مرغی کیسے شکرے اور باز سے لڑتی ہے، کیسے چھوٹے پرندے بڑے پرندوں سے میں جان دے دیتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ تمام مادائیں، یہ تو سارے جو تعلقات و محبتیں ہیں، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصے کو اتار کر ساری جو ہے کائنات پر تقسیم کیا، اس سے نظام چل رہا ہے، اور 99 اللہ رحمت کے حصوں کو قیامت میں ایمان والوں کے لیے اس کا اظہار فرمائیں گے۔
70 مائیں کیا ہوتی؟ تو وہ اللہ تو 5 دفعہ، یہ تو 50 نمازیں، اللہ تو 50 دفعہ چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں اس نماز کا عمل دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر جب دیکھا کہ مکے والے اور اپنی قوم کتنی رکاوٹیں ڈال رہی ہے، کتنی سختیاں کر رہی ہے، شعب ابی طالب میں بند کیا، ایمان والے کمزور لوگوں کو کتنی تکلیفیں دے رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دل میں آپ کی یہ بہت بڑی تمنا اور بے چینی تھے کہ انسانیت ہدایت کے راستے پر کیسے پڑ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ پہلے سرداروں کے پاس گئے، جب سرداروں کے پاس گئے تو کسی سردار نے بیٹھنے بھی نہیں دیا، ہر ایک نے روکھا جواب دیا، مہمان نوازی، پیدل آئے ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے، قریش قوم کے ہیں اور کتنے عظیم اخلاق، سب ان کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن وہ ایسے سوکھے نکلے کہ حضور کو بیٹھنے بھی نہیں دیا، ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس سے تیسرے کے پاس، اور تیسرے نے بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید یہ عام لوگ میری بات کو مان لیں، جب عام لوگوں میں آئے تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، تالیاں پیٹی، سیٹیاں بجائیں اور پتھروں کی بارش صفوں میں کی۔ آپ پتھروں کی بارش میں جا رہے ہیں اور جسم خون آلود ہو گیا، اتنا خون پنڈلیوں سے بہا، پتھروں کے نوکیلے پتھر لگ کے کہ جوتیوں میں وہ خون جم گیا اور جوتیاں آپ کے پاؤں کے ساتھ جم گئی، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی سے طاری ہو گئی۔ لیکن قربان جائیں آپ کے رحمت للعالمین پر کہ اللہ نے آپ کو کتنا شفیق بنایا، کتنا رحیم بنایا کہ اللہ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھی قریش ہے وہ اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ نے یہ فرشتوں کو بھیجا، یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، اگر اس کو حکم فرمائے تو یہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور ملا کر ان کو آپس میں رگڑے اور یہ آٹے کی طرح بیچ میں پھنس جائے۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ بچائے، ابھی یہ زلزلہ آیا، کتنی بلڈنگوں کو گرا دیا، کیسے زمین ہل گئی، کیسے انسان، ہزاروں لاکھوں کے قریب انسان جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ کشمیر میں جو آیا تھا کیسے اللہ نے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا۔ اللہ ہماری ان آفات سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ اعمال، اللہ تو رحیم اور کریم ہے، یہ انسانوں کے اعمال کی سزا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی مہربانی پر قربان جائیں۔ یہ حضور کے جو الفاظ، اے اللہ میں ان کو ہلاک کروانا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ آئیں جو تیری کلمہ توحید کو، تیری توحید پر ایمان لانے والے ہوں اور اس کلمے کو ماننے والے ہوں اور تیری وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہوں، گویا ایک قسم کی سفارش ہوگی ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی ان کو ہلاک نہ کیجیے، کیوں؟ آگے جو ایمان والے آئیں گے ان کی وجہ سے کہ اللہ ان کو اگر یہ ہلاک ہو گئے تو نسلیں ختم۔ کتنے ارحم الراحمین ہیں حضور صلی اللہ، رؤوف الرحیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے شفیق ہیں انسانیت پر کہ سفارش کریں، اے اللہ ان کو ہلاک نہ کیجیے، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسلوں میں وہ لوگ ہوں جو تیری توحید کے جھنڈے کو دنیا میں گاڑنے والے ہوں۔ اور حضور کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور کیا فرمایا، اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے ان ساری تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی رضا کا حاصل ہو جانا میرے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں تو آپ کو راضی کرنا یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا اعزاز بخشا۔ اور معراج کا خلاصہ کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ نے اس امت کے لیے نمازوں کا فریضہ جہاں عطا کیا۔ تو شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے آسمانوں سے آ رہے تھے تو 50 نمازیں اس امت کو دی تھی۔ 50 نمازیں دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں، اور اس کے بالمقابل باقی 24 گھنٹوں میں سے وہ دن کے ہوتے ہیں، کام میں لگنے کے ہوتے ہیں۔ تو 50 نمازیں ہوں تو بتائیں دنیا میں لگنے کا کتنا وقت ملے گا؟ مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور ان کے سارے کاموں کو کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا، کہ تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، باقی دنیا کے سارے انتظامات کی ذمہ داری اللہ نے، ہاں آخرت کی ذمہ داری تم پر ہے، ایمان اور اعمال کا سرمایہ تم دنیا میں بناؤ، وہ ان کے ذمہ کیا۔
وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، حالات پوچھے کہ 50 نمازیں ملی ہیں، 9 دفعہ انہوں نے واپس کروایا کہ نماز کم کروائیں، ہر دفعہ میں 5 نمازیں کم ہوئیں، 9 دفعہ میں 45 نمازیں کم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ یہ امت 5 نمازیں بھی اس میں بھی کوتاہی کرے گی، لیکن اللہ کے رسول نے اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ سے کہوں 5 سے بھی کم کر دو، میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ 5 نمازوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے نبی جیسے ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھی اب 5 رہ گئی، تمہاری امت آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی اور ثواب میں اس کو 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ تو اصل تو مقصود نماز ہے۔ وہ عقبہ ابن عامر کا جو قصہ سنایا جا رہا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وضو جو وسیلہ ہے اور اس وضو کے بعد مسلمان یہ کلمہ شہادت پڑھ لے، 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جنت کے محلات مل جاتے ہیں۔ جس کی وضو پر اللہ اس کو یہ انعام دیں گے تو اس کی نمازوں پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے کام کیسے نہیں بنائیں گے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ اور فرمائیں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جیسے میں نے عرض کیا 5 دفعہ حالت جنگ میں بھی یہ معاف نہیں ہے، اور 5 دفعہ یہ نمازیں فرض ہوئی ہیں، 5 نمازیں انسان یہ پڑھتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے عبادات میں سے کہ حج کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، انسان کی جسمانی مشقت کے ساتھ بھی ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، روزے میں عبادت ہے اس کی دنیا کے کام کر سکتا ہے، لیکن نماز اتنا پیارا فرض ہے اللہ کا کہ اس میں تو سب کچھ چھوڑ کر آؤ اور دل کو خالص کر کے آؤ اور اللہ کے سامنے پر اللہ اکبر کہہ کر دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور سارے اعضاء کو اللہ کے احکام کا پابند کر دو۔ اس لیے یہ مختصر ہے، 10 منٹ میں آدمی 2 فریضے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ اور سارے اعضاء بھی اللہ کی طرف اللہ کے حکم کے پابند۔ اس لیے کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کیا۔ نماز میں تو اللہ تعالیٰ اب اس کی ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کا استعمال ایسا ٹھیک ہوگا کہ یہ نمازی اب دنیا کے جس شعبے میں جائے گا اور یہ اپنے جسم کا استعمال اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ اس لیے فرمایا نمازی آدمی کی اگر جو ہے چیز وہ دنیاوی حالات اور اعمال ٹھیک نہیں ہے تو وہ خیر منائے اپنی نمازوں کی۔ یہ تو اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کتنا بڑا یہ عمل ہے نمازوں کا۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر جہاں دعوت دے کر ایمان بنایا جاتا ہے وہاں نمازوں کے ذریعے سے اپنے جسم کے اعضاء کی تربیت کی جاتی ہے کہ جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اب 10 منٹ کے لیے انسان اپنے یہ ہاتھ اور پاؤں، دل اور دماغ، آنکھیں اور زبان اور کام سب اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ جس شخص نے نماز میں اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر لیا، بادشاہ کو دیکھو تو وہ اپنی بادشاہت میں اللہ کے احکام کو پورا کرے گا اور رعایت کے حقوق کو ادا کرے گا۔ یہ تاجر ہے تو اس کی تجارت پاکیزہ ہوگی، گاہکوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ یہ صنعت کار ہے تو صنعت کارخانے کا چلانا اس کا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، مزدوروں سے اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ زمیندار ہے تو زمینداری میں اس کے جسم کا استعمال ٹھیک ہوگا کیونکہ نماز اس کی درست ہو گئی، اور اپنے ہاریوں سے اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرے میں پڑوس میں رہ رہا ہے تو اس کا اپنے پڑوسیوں سے، اسی طرح اگر یہ باپ ہے تو اپنے گھر والوں سے، سربراہ ہے تو گھر والوں سے، بیٹا ہے تو اپنے باپ سے، تمام جتنے جسم کے استعمال کے جو راستے ہیں سب میں اللہ اس کی زندگی کو درست کر دیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ یہ نماز بے حیائی والے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، یقین بنا کر مسجدوں میں لانا، مسجد سے تعلق جوڑنا، نمازوں والا بنا دینا، نمازوں کو صحیح کر کے پڑھنے والا بنا دینا، زندگی کے سارے شعبوں میں رونقیں اور برکتیں آ جائیں گی، اور ہمارے سارے تجارت پاکیزہ بن جائے گی، زراعت پاکیزہ بن جائے گی، حکومت پاکیزہ ہو جائے گی، عدالتوں میں انصاف ہوگا، معاشرے میں ہمدردی خیرخواہی ہوگی، اور اسی طرح معاملات ان کے درست ہو جائیں گے، اخلاق ان کے اعلیٰ ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کا دیا۔ ایک شخص تھے، وہ اسلام میں داخل ہوئے، پرانی چوری بھی کرتے تھے، کچھ اور بھی بدعنوانیاں کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی پرانی عادتیں گئی نہیں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ تو انہیں عرض کیا ہے اللہ کے رسول نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا پھر اطمینان رکھو، یہ نماز اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چند ہی دنوں میں وہ ان کی زندگی پاکیزہ بن گئی۔ اس لیے بھائی اللہ یہ مسلمان اتنا قیمتی ہے، اس کی تربیت اس کی زندگی میں یہ تو ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ مسلمان ہیں، اللہ نے ان کی گود کو بچے سے کی نعمت سے بھر دیا اور خوشیاں آ گئیں، تو یہ بچہ جو کتنا خوش قسمت ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہوں۔ تو سب سے پہلے اس بچے کو ابھی نہلایا، کپڑے پہنائے، آنکھیں کھل نہیں رہی، کانوں سے سن نہیں رہا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اذان کے کلمات اس کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہ اذان یہ کلمات ہیں، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ دعوت تامہ کے مالک اور رب، جتنے نبیوں نے دعوت دی اور دعوت سے حق زندہ ہوا اور حق زندہ ہونے سے دنیا امن کا گہوارہ بنی اور باطل کو اللہ نے توڑا، ان سب کی دعوت کے کلمات کا خلاصہ ہے یہ اذان۔ اور اس بچے کو جو آج آیا ہے ماں باپ کے ایمان والا ہونے کی وجہ سے اب ہماری شریعت میں ہے کہ اس کے کان میں وہ اذان والے کلمات کہے جا رہے ہیں۔ ایک کان میں اذان ہے، دوسرے کان میں اقامت ہے، کہ جب اذان اور اقامت ہو گئی اب نماز کے کھڑے ہونے میں کتنی دیر تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو دنیا کی اللہ کیسا کم کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے بندے میرے احکام کو اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے ماننا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کو فتح بھی دی جائے گی اور مقابلہ بھی ہوگا۔ پتہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان کا لشکر شام سے تجارت کا سامان لا رہا ہے، جن مکے والوں نے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مشقتوں کے پہاڑ توڑے اور مسلمانوں کی پٹائیاں کی اور ان کے گھروں پر قبضہ کیا، اور صحابہ جہاں یہ مدینہ منورہ آ گئے تو ان میں ہر ایک کا اس جہاں تجارت کے قافلے میں جہاں مال ہے اور سامان آ رہا ہے، اور 40 آدمیوں کی تعداد تھی، اور ابو سفیان اس کے جو ہے وہ اس کے نگران تھے، بڑے تھے، لیڈر تھے، اور وہ اس لشکر کو لے کر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا 313 وہاں پر موجود تھے کہ چلو اس قافلے کو آسانی سے ہم لے لیں گے، کیوں ان کے پاس ہتھیار ہیں، یہ ہتھیار اسلام کے خلاف استعمال ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تکلیفیں دی 13 سال اور ہمارے مال پر قبضہ کیا، تو ہمارا حق بنتا ہے۔ کچھ صحابہ نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ اتنی اجازت ہو کہ گھروں سے تلواریں تو لے آئے، ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، تو بالکل اجازت نہیں۔ تو کوئی ہتھیار بھی 10 سے زیادہ نہیں تھا، گھوڑا صرف ایک مقداد کے پاس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے حکم چلے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ ایک یہ کہ یہ لشکر مل جاتا اور مال مل جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے گئے تھے کہ جنہوں نے ہمارے گھروں پر قبضہ کیا، جنہوں نے ہمارے مالوں پر قبضہ کیا، یہ مال ہم لے لیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ تو ابھی ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ اس راستے پر آیا نہیں تھا، اللہ کے رسول اس راستے پر آگے پہنچ گئے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کو ٹھہرے، آگے چلے۔ ابو سفیان اسی راستے سے آیا کیونکہ جو مکہ کی راستہ جا رہا تھا، یہ وہی امید تھی کہ بھی اس پر اس لشکر سے مڑ بھیڑ ہو جائے گی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے
ابو سفیان کا لشکر پیچھے ہے، حضور کا لشکر آگے۔ ابو سفیان جب وہاں پہنچا، کیونکہ ان کو خطرے کی بو تو محسوس ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، ان کے دل ڈرے ہوئے تھے، چور کی داڑھی میں تنکا، گھبرائے ہوئے تھے، اور خطرہ تھا کہ مسلمان ہمیں کہیں روک نہ لیں، تو وہ خطرے کی بو کو سونگ رہے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا، فوراً ان کی زبان پر آیا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ اور ابو سفیان اتنا ماہر تھا کہ وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی، اونٹوں کی، اس نے ایک مینگنی کو لیا، توڑا، تو اونٹوں کو کھجوروں کی گٹھلیاں کھلائی جاتی تھی، تو کھجور کی گٹھلی سے پہچان گیا کہ یہ مدینے کے باغات کی کھجور کی گٹھلی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہماری تلاش میں نکلے ہیں۔ اور یہ سب اللہ نے دکھلایا اپنے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس نے اپنا راستہ بدلا اور رفتار تیز کی، اور ایک شخص کو پیسے دے کر اور جو بہت زیادہ انعام دے کر دوڑایا گھوڑے پر کہ مکے میں جا کر اعلان کرو کہ اپنے لشکر کو بچاؤ۔ مکے میں کوہرام مچ گیا، اور 1000 نوجوان مسلح ہو کر ان 313 نہتے صحابہ کے مقابلے کے لیے نکل پڑے، اور اللہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ لشکر تو بچ کے نکل گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان غزوہ بدر میں پہنچے ہیں تو سامنے سے 1000 کا لشکر جرار اور جو ہے مسلح ہو کر آ رہا ہے، اور ان کے سامنے 313 صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تو ایسا ہوا کہ پہلے صحابہ کرام ایک میدان اور چکنی زمین پر ٹھہرے، لیکن ایک صحابی نے، حباب ابن منذر نام ہے، یا رسول اللہ اس جگہ پر ٹھہرنا اگر وحی ہے اور آپ کا قطعی فیصلہ ہے پھر تو بولنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو میری رائے میں اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ لے لیں۔ تو حضور نے اپنی رائے بدل دی، بتلایا امت کو کہ مشورے میں قطعی امر نہ ہو تو مشورے سے رائے کو بدلا جا سکتا ہے۔ وہ جگہ بدلی تو خیر ہو گئی کہ سب سے پہلے اللہ نے جو مدد کی، بارش برسا دی۔ بارش کے برسنے سے چکنی جگہ تھی وہاں کیچڑ بن گیا، حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا، وہ کفار کے حصے میں آئی، اور جو ریتیلی جگہ تھی جہاں مسلمان تھے وہ ریت جم گئی، اور بارش کی وجہ سے مسلمانوں کی پیاس اور جانوروں کی وہ بھی دور ہو گئی۔ سب سے پہلی مدد تو اللہ نے یہ کی۔ تو کام چلتا ہے اللہ کی مدد سے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن میں کہ قرآن کی آیات ہے کہ ہم نے کافروں کی تعداد کو کم کر کے تمہارے سامنے دکھلایا تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ پژمردہ نہ ہو جائیں اور تم بے حوصلہ نہ ہو جاؤ۔ یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، تمہاری ہمت کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور کہا کہ کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو 313 سے بھی کم کر کے دکھلایا تاکہ ان کی بھی جرأت ہو اور اللہ اپنے قدرت کو ظاہر کرے۔ اور کہتے ہیں جب ابو جہل آ رہا تھا یہ کافروں کے لشکر کو، 1000 کے لشکر کو لے کر، تو کئی دفعہ انہیں ارادہ بھی کیا کہ ابو سفیان کا لشکر تو بچ کے نکل گیا ہے لہذا ہم واپس چلے جائیں، لیکن بعض شرارتیاں، شیطان بھی ان کے ساتھ تھا، اور شیطان ایک سردار کی شکل میں تھا۔ شیطان اس زمانے میں مشوروں میں بھی بیٹھتا تھا اور ایسے لشکروں میں بھی آتا تھا، اور اس نے ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کے بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور جو کافروں کو ابھارتا ہوا لا رہا ہے۔ اتنے میں جب میدان بدر میں وہ پہنچا تو آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے۔ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ کر شیطانوں سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگا، کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے بارش کے ذریعے بھی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کم دکھلا کر بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ اور پھر جو ہے جب فرشتے اللہ نے اتارے کہ 1000 فرشتے اترے، پھر 2000 فرشتے اترے، اور اللہ نے فرمایا فرشتے تو تمہارے دل کو باندھنے کے لیے اترے ہیں، یہ بشارت کے لیے اترے ہیں۔ تم کہو گے 5000 جو ہے ہم فرشتے ایسے گھوڑوں پر جو نشان زدہ ہو ہم بھیج دیں گے، لیکن اس سے بڑی بات کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ نے ایک تو شیطان بھاگا، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو ابو جہل یہاں گرے گا، اور عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ میدان جب جنگ ختم ہوئی، میدان میں دیکھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا 70 افراد ان کے قتل ہوئے، اور 70 افراد کو صحابہ کرام قید کر کے مدینے لے آئے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سایہ دار جھونپڑا سا بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی مدد واضح ہے، لیکن پھر بھی آپ نماز میں، اور نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہوئی اور داڑھی سے آنسو گرتے ہوئے دامن تر ہوا، اور دامن تر ہو کر جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی آنسو گرے، اتنے آنسو بہائے کہ وہاں کیچڑ بن گیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کی مدد آ گئی. اور صحابہ کرام جب مقابلہ ہوا تو 70 جو ہے کافر قتل ہوئے اور 70 کو قید کیا گیا. مدینہ منورہ میں منافقین اور مدینہ منورہ میں اہل باطل یہود وہ بڑے خوش تھے کہ اب تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور مسلمان بچیں گے نہیں، یا آئیں گے تو زخمی اور لٹے ہوئے جو ہے وہ آئیں گے. لیکن جن لوگوں نے آ کر بتایا، لوگوں مدینے والوں سن لو، اللہ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اب وہ باتیں جو مسلمانوں کی فتح کی بات لے کر آئے تو لوگ کہنے لگے شاید یہ اپنے قتل کا منظر دیکھ کر ان کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں، یہ ادیانی یہ ایسے ہی بیکار باتیں کر رہے ہیں، یہ سٹیا گئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ڈر اور خوف میں ایسی باتیں حقیقت کے بغیر کر رہے ہیں. لیکن پھر اللہ نے دکھایا کہ مسلمان فتح کے ساتھ 11 صحابہ شہید ہوئے، 70 کافر بڑے بڑے سردار ابو جہل بھی وہاں قتل ہوا، اور بھی بہت سارے وہاں قتل ہوئے، اور 70 کو جہاں قید کر کے لایا گیا، اور مدینے میں پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. تو بھائی کامیابی کے اسباب دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور ہمارے جسم کے استعمال کا ٹھیک ہونا، اللہ کے احکام یہ کامیابی کے اسباب ہیں، اور یہ سبب اللہ نے ہر ایک کو دیے. اور اسی پر کامیابی کے اسباب وہ ہیں جو احکام حضرات انبیاء کرام لائے تھے. کامیابی کے اسباب جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اور نمرود کے پاس بادشاہت تھی، بادشاہت ہوتے ہوئے اللہ نے جو ہے اس کو ناکام کیا. فرعون کو بادشاہ ہوتے ہوئے اللہ نے بحر قلزم میں ڈبویا. قارون کا اس کے پاس یہ نہیں کہ اس کو معذور کر دیا گیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب تو تھا وہ ایک کام نہیں. ان اسباب میں، کیونکہ ان اسباب میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے. ان کے مقابلے میں جو انبیاء تھے ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ان کے ساتھ سب سے بڑی دولت اللہ کی مدد ساتھ تھی، اور اللہ کی مدد کی وجہ ان کا ایمان اور اعمال اور یہ دعوت والے کام تھے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ مدد کس کی طرف سے اترتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اترتی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، سب سے بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے. اور ان کے مقابلے میں نمرود، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، وہ بے سہارا نہیں ہیں. یہ تو دنیا کے اسباب ہیں جن کو ہم جو ہے ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو بے جان ہے. ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اور یہی حضرات انبیاء کرام کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے پہلے یقین کو درست کیا جاتا تھا، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت کو غالب کیا جاتا. اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جاتی، اور ایمان سے استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام کی، اور طلب پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام کی، اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہے. اللہ اپنا دین اتارتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی امتوں کو وہ دین سکھاتے تھے. جب یہ حق دین کچھ لوگوں کی ذات میں جو ہے وجود میں آ جاتا، پھر اللہ باطل کو ختم کر کے زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے تھے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے، جن کے پاس یہ دولت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے ساری دنیا والے بادشاہوں سے بادشاہتیں لے کر اور سیٹیں والوں سے سیٹ لے کر اللہ ایمان اور اعمال والوں کو خلافت عطا فرمائیں گے، جیسے پیچھے جو ہے ایمان اور اعمال والوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی. تو اس طرح حضرات انبیاء کرام جب کلمے کی دعوت دیتے تھے، ایمان بنتا تھا، پھر اللہ کا دین اترتا اور دین پر لوگ عمل کرنے والے بنتے. اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف فیصلہ فرما کر کتنی قوموں کو اللہ نے مٹایا ان حق والوں کے موجود ہونے کی صورت میں.
اور قوموں کا نام و نشان مٹ گیا، ایمان والوں کو وارث بنایا اور آگے ان کی نسلیں چلی۔ لیکن جب نبی چلے جاتے اور محنت چھوٹ جاتی تو پھر انسانیت الٹے پاؤں لوٹتی، اللہ پاک کسی قوم کو ہلاک نہ کرتے، پھر دوسرا نبی بھیجتے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور ہوتے ہوتے سب سے آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کی دعوت اور پورا ضابطہ حیات اور وہ اعمال جس سے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو، یہ دین دے کر بھیجا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قابل ذکر نبی نہیں اس کا ذکر آتا۔ یہ 650 سال کا فاصلہ تھا، انسانیت دین سے بہت ہٹ چکی تھی۔ آپ کے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات پر رحمت کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے انسانوں پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کی دعوت دے کر دنیا کی طرف بھیجا اور اپنا دین قرآن اور احکام کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزکیہم ويعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، یہ احسان تو ساری کائنات اور سارے انسانوں پر ہے، لیکن ایمان والوں نے نفع اٹھایا تو ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والوں کو دجالی فتنوں سے بچائیں گے۔ اور سورہ کہف میں کیا ہے کہ چند نوجوانوں کا ذکر ہے شروع میں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے عہدے اور مرتبے اور شاہی آسائشوں کو جو ہے چھوڑا، اللہ نے ان کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 تھے اصل، اور یہ شاہی خاندان سے وزراؤں کے بیٹے تھے، شاہی محلات میں رہتے تھے اور تعلیم میں یہ بہت اچھے سمجھدار تھے۔ بادشاہ نے ان کو چنا تھا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو راستے میں اہل اللہ اہل علم ان کو ملتے تھے اور وہ اللہ کی وحدانیت کو بتلاتے تھے، تو ان کا علم ان کے دل میں گہرائی کر گیا کہ یہ علماء اہل علم جو ہے ان کی بات صحیح ہے اور ساری کائنات کو چلانے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، اور بادشاہ دھوکے میں ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنے رعایا کا رب کہتا ہے اور اپنے سامنے جھکاتا ہے اور طاقت کے ذریعے ان کو اپنے سامنے جو ہے ان کو جو قابو کیا ہوا ہے۔ یہ بچے سمجھ گئے، کہتے ہیں ایمان یہ ایسی ایک خوشبو ہے، ایسا یہ عشق کہ یہ چھپتا نہیں ہے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کیونکہ سارے عوام، سارے فوجی، سارے انجینئر، سارے ڈاکٹر، سارے تاجر وہ تو بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ ہمارے کرتا دھرتا تو یہ بادشاہ ہیں، لیکن ان جوانوں کی پیشانی اور ان کے تیوروں کو دیکھا بادشاہ سمجھ گیا، حتیٰ کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مجھے مانتے نہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں اور میری یہ قوت ہے، میری یہ سلطنت ہے، میری یہ حکومت ہے۔ یہ کمزور سے سہارے جن پر دنیا والے سہارا کرتے ہیں ان سے ڈرانا چاہا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ گیا ساری دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ کہا دیکھو تمہاری یہ سارے جہاں آسائشیں جائیں گی اور سارے مرتبے جائیں گے تو مجھے مان لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے پہلے ان کو لالچ بھی دیا اور پھر بادشاہ نے دھمکی دی کہ دیکھو پھر میں تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس پر یہ نوجوان الگ ہوئے اور کہا کہ ہم نوجوان اور بچے ہیں، کہیں بادشاہ ہمیں تکلیفیں دے کر مجبور نہ کر دے، ہماری زبان سے ہمارے رب کے بارے میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہ 6 نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ وقتی طور پر تو بادشاہ کی پکڑ اور غصے سے بچے، آگے اللہ راہ نکالے گا، پھر اللہ نے عجیب ایسی راہ دکھلائی کہ وہ ایک نمونہ بنا کائنات کے لیے
اب یہ 6 لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے، 6 نوجوان۔ راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور وہ بڑا سلیم الطبع تھا۔ اس نے دیکھا یہ 6 نوجوان تو بڑے نازک و نفیس اور شاہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ جنگل کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ اکٹھے ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ نے ایمان عطا کیا، ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگا آپ تو بہت عظیم لوگ ہیں، آپ کا ساتھ رہنا تو میری سعادت۔ اس نے بھی اپنی بکریاں چھوڑ دی اور وہ جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا، ساتھ میں ہی ہے۔ اب یہ گڈریا تھا، چرواہا تھا، اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 نوجوان، 6 تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اور ایک ان کی صحبت میں رہ کر اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، اور کتا ان کی پہرے داری کے لیے نکل گیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنی قدرت کا کیا اظہار کیا۔ ایک غار آئی، یہ غار میں گئے کہ بھئی چلتے چلتے بہت تھک گئے ہیں، سانس چڑھ گیا ہے، تھوڑا سا آرام کر لو، تھکاوٹ دور ہو تو پھر اگلا دن جو ہے سوچیں گے۔ تو وہ کہتے ساتھ وہ کتا ان کا غار کے منہ پر بیٹھ گیا جیسے پہرے کے لیے بیٹھتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، غار کے منہ پر ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ گیا، اور یہ 7 سوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ ہم نے اپنی قدرت کا یہ اظہار کیا کہ 309 سال اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نیند ان پر مسلط کی اور سلا کے ان کو زندہ رکھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ لوگ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور زمین پر سوئے ہوئے تھے، زمین کھاتی ہے جسم کو، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی قدرت سے ان کی کروٹوں کو دائیں اور بائیں بدلتے تھے۔ اور وہ غار کا منہ تھا، یہ اندر سوئے ہوئے تھے، سورج نکلتے ہوئے اس کی کرنیں اندر آتی تھی۔ تو قرآن پاک میں ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب سورج نکلتا ہے اور کرنیں اندر جاتی ہیں تو ہم دائیں طرف کرنوں کو باہر نکال دیتے ہیں، روشنی اندر باقی رہتی ہے اور ہم کروٹوں کو بدل رہے ہیں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جو ان کی سورج کی کرنیں ان پر پڑنے لگتی ہیں تو ہم بائیں طرف سورج کی کرنوں کو نکال دیتے ہیں۔ 309 سال کے بعد ہم نے ان کو جگایا۔ حکومتیں ختم ہو گئی، یہ اٹھے اور پوچھنے لگے کہ بھئی کتنا سوئے ہوں گے؟ کہا معلوم ہوتا ہے بہت تھکے ہوئے تھے، گہری نیند تھی، یومن او بعد یوم، یہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ہم سوئے ہوئے ہیں، اب بھوک لگی ہوئی، اب بھوک کا احساس ہوا۔ 309 سال اللہ نے بغیر کھلائے پلائے اللہ نے ان کو زندہ رکھا، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اب کیونکہ وہ شاہی خاندان میں سے تھے، وہاں سے کچھ پیسے لے کر نکلے تھے، کا ایک کو بھیجا کہ بھئی دیکھو یہ پیسے لے کر جاؤ اور بڑی نرمی سے بات کرنا، کسی سے جھگڑنا نہیں، پاکیزہ جو کھانا ہو لے کر آ جانا۔ اب وہ تو سمجھے ہیں کہ بھئی وہی معاملہ ہے، وہی حکومت ہے، کسی کو پتہ نہ لگے، اللہ نے نظام بدل دیا، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ جب وہ دکان والے کے پاس گئے تو دکان والا پہلے تو شکل دیکھ کے حیران ہوا، 309 سال پہلے کا لباس، شکل، بال اور صورت وہ کیا ہوگی، اور آج اس زمانے کا نیا زمانہ، نئی ترقی، اس میں کیا بدلا ہوگا۔ لیکن چلو جنگل سے کوئی آیا ہے، کھانا بھی لیا، کھانا لے کر اب جب پیسے دینے لگا تو وہ تو سکے جیسے کہ کسی خزانے کے ہو، اس پر بات بڑھ گئی، بھئی یہ پیسے کہاں سے ہے، تم کہاں سے آئے ہو، اور بات بڑھتے بڑھتے کہ یہ تو ایک خزانہ ہے، اور پھر ایسے آدمی کا جس کی یہ کیفیت ہے جیسے جنگل کا لگتا ہے، یہ کہاں سے آیا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اور اس زمانے کا بادشاہ ایمان والا تھا اور عوام بگڑی ہوئی تھی، اور وہ دعائیں کرتا تھا۔ کیسے ایمان والے ہمدرد ہوتے، اے اللہ اپنی قدرت کا کوئی اظہار کر دے، میری رعایا ایمان والی بن کر نجات پالے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ اس بادشاہ کے زمانے میں جو انصاف والا، اللہ کے اطاعت والا تھا، ان کو 309 سال سلا کر اس زمانے میں ان کو جگا کر اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اللہ پہلے بھی جگا سکتے تھے، یہ اللہ اپنے بندوں کی کیسے قدردانی کرتے ہیں۔ بادشاہ، اب اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، بادشاہ بھی حیران ہوا، اور پھر اس نے بتایا ہم تو 7 نوجوان تھے، 6 تھے، 7ویں مل گئے، ہم نکلے تھے۔ تو پھر بادشاہ کو یاد آیا کہ بادشاہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی کہ 7 نوجوان شاہی مجرم وہ نکلے تھے، ان کے نام یہ تختی پر لکھے ہوئے تھے، اور وہ تختی رکھی ہوئی تھی کہ جب بھی ملے تو ان کو سزا دی جائے۔
تو بادشاہ کو یہ بات معلوم تھی، اس نے وہ تختی منگائی تو جو وہ 6 نام اس نے بتائے تھے وہی نام تھے۔ بادشاہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے اور اپنے عوام کو لے کر گیا اور پھر وہاں مسجد بنوائی۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتا چرواہا تو صرف ان کی صحبت میں رہا، اللہ نے اس کے لیے بھی اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور یہ جو کتا ایک جانور تھا اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ایک دفعہ یہ ذکر کیا، اور ثلاثۃ رابعہم کلبہم وخمسۃ سادسہم کلبہم سبعۃ وثامنہم، 3 دفعہ وہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا، اس کتے کا بھی ذکر کیا جو ایمان والوں کی صحبت میں چلا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو 6 نوجوان یا 7 نوجوان چلے تھے، اللہ نے ان کے لیے اب ان کو 309 سال سلایا اور بغیر کھلائے پلائے ان کو جہاں زندہ رکھا، اور ان کی اس جو قدرت ظاہر کی پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے تو ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں ایمان اور یقین کیسے آ جائے اور ان کی زندگی کیسے پاکیزہ بن جائے، ان کو اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے اور ان کے لیے اللہ ان کی اپنی قدرت کو کیسا اظہار فرمائیں گے۔ جیسے کہ ہر مجلس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کی امت بھی خیر الامم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی محنت کو اس امت کا فریضہ قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہترین امت اس کو قرار دیا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اس محنت میں اپنے ساتھ لیا۔ ایمان کا حکم آیا، ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اور جو ایمان قبول کرتا ہے وہ فوراً اس کی دعوت کو شروع کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان صحابہ کی سیرت بیان ہے، ہر ایک دعوت میں دعوت کو لے کر کھڑا، مرد بھی عورت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے گھر والوں میں دعوت دی، اے خدیجہ لات اور عزیٰ سے برات ظاہر کرو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کی گواہی دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے اتنے بڑے کام کی ابتدا میری ذات سے کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس سعادت کو حاصل کرتی ہوں اور فوراً لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہوں۔ انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب، اور دعوت کو قبول کر کے بہت بڑی تاجرہ تھی، اور شام مال جاتا تھا اور مکے میں بکتا تھا، شام سے مکے میں مال آتا وہاں بکتا تھا، نعمتوں کی یہ فراوانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانوادہ تھا، بچے تھے، لیکن جو ہی کلمہ پڑھا تو تجارت کی فکر کو چھوڑ کر اب انسانیت کو، مردوں عورتوں کو کفر سے کیسے بچانا، جہنم سے کیسے بچانا ہے، اس دعوت میں لگی اور اپنا مال حضور پر خرچ کیا، حضور کے دین پر خرچ کیا، صحابہ اور یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کیا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں گھر کا سارا سامان ختم ہو گیا اور فاقے کی نوبت آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھوک کی حالت میں بیت اللہ جا رہے ہیں۔ لیکن بھئی یہ بھوک اللہ کے دین کی وجہ سے، یہ کتنی اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں فاقہ، تو سنیے اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو اس فاقے کی وجہ سے سلام بھیجا ہے۔ اس لیے یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک، پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت میں شریک کیا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت وہ دعوت دینے والا تھا۔ مدینہ منورہ مہاجرین جو آئے اور انصار مدینہ وہ تو پہلے ہی قرضوں میں دبے رہتے تھے، اب مہاجرین کا خرچہ بھی آ گیا، انہوں نے ان کو جگہیں بھی دی، انہوں نے ان کے جہاں کھانے بھی دیے، اور انہوں نے ہر چیز میں ان کا ہاتھ بٹایا، خرچے ان کے زیادہ ہو گئے، اور صاحب انصار مدینہ بھی دین کی خدمت میں لگے، کمائی کا وقت کم ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کی جانوں مالوں میں ایسی برکت دی کہ ان کو غنی بنا دیا۔ اور 10 سال کی مدینہ منورہ کی زندگی میں حضور نے صحابہ کو اپنے گھروں کو مرتب کرنے اور گھروں کو بنانے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ 100 سفر صحابہ سے کروائے ہیں، اس زمانے کے سفر کہ صحابہ کرام اس دین کی محنت کو لے کر نکلتے تھے۔
اس دعوت والی محنت کی وجہ سے نماز جیسی دولت ملی، نماز والے صحابہ کرام بنے اور ان کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام زندہ ہوئے، ان کی تجارتیں پاکیزہ ہوئی، ان کی فیصلوں میں اللہ کے احکام آئے، اور ایسے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے وہ اعمال وہ دنیا انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور صحابہ کرام میدانوں میں اتر کر کہتے تھے ہماری زندگی دیکھ لو اور ہم جیسے ہو جاؤ، اور واقعی ان کی زندگی کو دیکھ کر قوموں کی قومیں بدلی اور دین اسلام میں آئی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی تجارت کیسی پاکیزہ تھی۔ ان کو ایک گھوڑے کی ضرورت تھی، غلام کو لے کر وہ بازار میں آئے، غلام سے کہا دیکھو کوئی گھوڑے کا تاجر گھوڑا بیچنے والا آئے تو اچھا گھوڑا اگر ہو تو خرید لینا، اور میں ذرا اپنی ضرورتیں پوری کر آؤں۔ وہ اپنی پوری ضرورت کو پورا کرنے گئے، بعد میں آئے تو دیکھا بہت عمدہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور غلام گھوڑے کو تھامے ہوئے ہے اور اس گھوڑے کا مالک بھی ہے۔ حضرت جریر کیونکہ سردار تھے اور بڑے شاہ سوار تھے اور گھوڑوں کی نسلوں کو اور قیمتوں کو جانتے تھے، غلام سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کتنے کا خریدا؟ کہ 400 درہم کا، 400 چاندی کے سکوں کا خریدا ہے۔ حضرت جریر سمجھ گئے کہ اس کے مالک کو اس گھوڑے کی قیمت معلوم نہیں، یہ تو سادہ آدمی ہے 400 میں بیچ رہا ہے۔ اب بات بیٹی بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے غلام کو بڑی شاباش دیتے ہیں، اور بالکل یہ جائز سودا ہے، مالک اپنی خوشی سے بیچ رہا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں۔ لیکن اللہ اکبر کیا دل کے جذبات تھے، وہ اس مالک سے کہتے ہیں ارے بھائی 400 کا تو نہیں ہے گھوڑا، وہ سمجھا شاید کم کرائیں گے، وہ بھی تیار ہو گیا ہو کہ شاید کچھ کم کر دیں، نہیں کیا تم 500 کا بیچو گے؟ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات کہ خریدنے والا 100 درہم اور زیادہ، وہ کہنے لگا جی تو 400 پہ تیار تھا، 500 میں لے لیجئے۔ کہ نہیں بھائی نہیں، 500 میں نہیں، میں اس کو 600 میں لوں گا۔ وہ 600 پر تیار ہوا، ابے بھائی 600 پہ تیار ہو گئے، میں تمہیں 700 دوں گا۔ 700 پہ تیار ہو گیا تو 800 پر اس کو راضی کیا اور 800 درہم اس کو دیے اور فرمایا کہ ہم نے اسلام پر حضور سے بیعت کی تھی اور ہم نے انسانوں کی ہمدردی خیر خواہی پر بیعت کی تھی، اس بیچنے یہ دیہات کا آدمی ہے، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کا گھوڑا 800 درہم کا ہے تو میں اس کو 800 درہم عطا کروں۔ ایسی پاکیزہ تجارت ان کی بنی، ایسی پاکیزہ تجارت ان کی بنی۔ ان کی زندگی میں یہ اللہ کا دین زندہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی کے پاس ایک زرہ دیکھی، فوراً یاد آ گیا یہ تو میری وہ زرہ ہے جو بہت پہلے گم گئی تھی، تو یہ یہودی کے پاس ہے، اور واقعی اس یہودی نے چوری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ کے سامنے آ گئے کہ بھائی یہ زرہ تو میری زرہ ہے، اور وہ امیر المومنین ہیں حضرت علی، یہ ان کی امارت کا زمانہ ہے، یہ نہیں کہ میں سچا ہوں میری زرہ ہے مجھے پتہ ہے اور حق ہے میں لے لوں۔ اس نے کہا نہیں جناب یہ زرہ میری ہے، میں قبضے والا ہوں۔ تو اب کیا ہے کہ امیر المومنین ہے اور سامنے ایک یہودی ہے، تو قاضی کے بعد فیصلہ لے جایا جائے۔ قاضی شورے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ قاضی تھے، وہ قاضی تھے، ان کے سامنے فیصلہ لے جایا گیا۔ تو حضرت قاضی شورے نے کہا امیر المومنین آپ مدعی ہیں، اس زرہ کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ آپ کی ہے، اور آپ کا خصم اور مقابل یہودی ہے جس کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر آپ مدعی ہیں تو آپ دو گواہ لے آئیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آپ تو سچے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ جانتے نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے سب کچھ قربان کر دو، تو آپ دو گواہ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اے شورے انہی کے بنائے ہوئے قاضی، میرے دو گواہ ہیں میرے پاس، ایک گواہ جو ہے وہ میرا آزاد کردہ غلام قمبر ہے، اور دوسرا جو ہے میرا گواہ جو ہے میرے بیٹے حسن یا حسین، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی شورے نے کیا کہا، اے امیر المومنین یہ قمبر جو غلام آزاد کر چکے ہیں آپ، اس کی گواہی تو شریعت میں قبول ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے لیے شریعت میں قبول نہیں۔ ایک روایت میں تھا حضرت علی نے کہا اے شورا کیا کہہ رہے ہو، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت والے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے نواسے ہیں؟ کہا نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹا جو بھی ہو باپ کے لیے گواہی دے، قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے،
جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا سر آنکھوں پر، اور جب میں گواہ پورے نہیں کر سکا تو یہ فیصلہ اس یہودی کے لیے ہے۔ یہ یہودی سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، یہ منظر امیر المومنین ان کا کیا جہاں بنایا ہوا قاضی، اور پھر یہ فیصلہ جو شریعت کے احکام، حق کچھ اور ہے لیکن فیصلہ جو شریعت کے احکام اس کے مطابق، تو وہ فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر ایسے انصاف والا فیصلہ ہے اور اللہ کے جو احکام ہے اس کی ایسی تدبیر تو میں ایمان لاتا ہوں۔ اور کہا اے علی، واقعی یہ زرہ تم سے گر گئی تھی اور میں نے اس کو چھپا لیا تھا، یہ زرہ تمہاری زرہ ہے، اب میں سچ بتاتا ہوں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب مسلمان ہوئے حضرت علی نے اس کو گلے لگایا اور کہا جب اب تم مسلمان ہو گئے تو ہمارے بھائی ہو، یہ زرہ بھی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں اور اس زرہ کے ساتھ ایک گھوڑا بھی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو بھئی ایسے معاشرہ اور ایسے احکام اور ایسے انصاف اسلام کا کہ مسلمان ان احکام پر آ جائیں تو ان کی زندگی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، ایک اہل کتاب میں سے ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسوں کی کوئی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیز دے دیا، کھجوریں دی یا کھجوریں شاید دی، اور وقت مقرر ہو گیا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ یہ کھجوریں مجھے واپس کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ وقت پورا آیا نہیں تھا، وہ جو مدت تھی وہ پوری گزری نہیں، وہ وقت آیا نہیں تھا کہ وہ آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑنے لگا اور آپ کے بارے میں تم جو ہے آل عبد المطلب ہو، ہمیشہ ٹال مٹول کرتے ہو، حق والوں کا حق ادا نہیں کرتے، ایسی باتیں کہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھیں گھوم گئی اور غصے میں آیا، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ایسا نہیں، یہ حق والا ہے اور حق والے کو بات کرنے کی گنجائش ہے، تم مجھ سے یہ کہو اے اللہ کے رسول اس کا جو قرضہ ہے اس کو ادا کر دیجئے۔ ہاں اس کو اتنا کہہ سکتے ہو او بھائی مانگنے میں ذرا تہذیب والا طریقہ اختیار کرو، اے جاؤ عمر یہ جو ہے یہ اس کی جاؤ اپنے میں تو وہاں جو خزانہ ہے اس میں سے جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا کرو اور کچھ اس کو زائد بھی کھجوریں دے دو، یہ تم نے جو غصے سے اس کو ڈانٹا ہے اس ڈانٹ کے بدلے میں یہ زائد دے دو۔ یہ فیصلہ جو حضور کا سنا تو وہ فوراً اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا میں نے آپ کی شکل دیکھ کر، آپ کے سارے احکام معاملات دیکھ کر یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دو باتیں تھیں کہ وہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگلا جتنی جہالت والا معاملہ کرے گا اور گستاخی والا معاملہ کرے گا آپ کا حلم بردباری اور آپ کا درگزر اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا، وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اللہ نے اس کو ہدایت کی دولت عطا فرما دی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو چنا ہے اور اس امت کے ذمہ یہ نبیوں والا کام کیا۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ یہ امت جب قیامت میں پیش ہوگی تو اس کے جسم سے نکلنے والا نور انبیاء کے نور کی طرح ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی ہے عیسیٰ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی ایک امت ہوگی اور وہ ایسی امت ہوگی کہ ہر نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی اور ہر تکلیف و ناگواریوں پر صبر کرے گی۔ ولا علم لهم ولا حلم، ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اے اللہ علم بھی نہیں اور حلم بھی نہیں، پھر نعمتوں پر اترانا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا، شکر ادا کرنا، احسان مند ہونا اور مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ وہ امت اتنی پیاری ہوگی کہ ان کو اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو میں حلم عطا کروں گا۔ اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چاہے مرد ہے یا عورت ہر ایک دعوت دے رہا ہے اور دعوت کے راستے میں تکلیفوں کو جھیل رہا ہے۔ حضرت بلال کو کیسے جن تکلیفیں دی گئیں، حضرت خباب کو کیسے تکلیفیں دی گئیں،
ہر زنیرہ کو کیسے پیٹا گیا، سمیہ نے شہادت حاصل کی، اور مدینہ منورہ میں آ کر انصار اور مہاجرین سب کے سب اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سفر اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے کروائے، اور حضور صحابہ کے لیے سب سے بڑی قربانی مدینے جیسے شہر کو چھوڑنا، مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو چھوڑنا، اس کو قربان کرنا، اور حضور پر جو علم اتر رہا ہے اس کو قربان کرنا، تاکہ انسانیت کو جہنم سے نجات مل جائے۔ یہ اتنا بڑا امر ہے اللہ کے ہاں کہ صحابہ کرام نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا تاکہ انسانیت جو ہے جہنم سے بچ جائے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اتارا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ صحابہ کو کامل مرد اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ یہ اعزاز دے رہے ہیں، اللہ یہ انعام ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری جان اور مال اور صلاحیتیں تیری رضا اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگیں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا، اور حتیٰ کہ اپنی جانوں کو اللہ اپنے راستے میں قربان کر دیا، اور جو باقی ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ اے اللہ ہماری جانیں کب تیرے راستے میں جہاں قبول ہوں گی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ تو مدینے جیسے حضور جیسی ہستی کو، اور جو حضور پر علم اتر رہا ہے حضور سے براہ راست لے کر اور امت تک پہنچانا، اس چیز کو چھوڑا امت کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے اپنی رضا کا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جو بھی ان کے راستے پر چلے گا اللہ ان کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ بھائی یہاں مجلس میں جمع ہونے کا مقصد اور ان سارے بیانات کا مقصد کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اللہ کے انعامات اور وعدوں کو پہچانے۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے، اور دین اسلام جیسا دین عطا کر کے اس دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حظکم من النبیین۔ قیامت میں جو نسبت چلے گی ملکوں کی، زبانوں کی، علاقوں کی، بادشاہتوں کی، قبائل کی نہیں، قیامت میں ساری نسبتیں ختم۔ قیامت میں نسبت کون اللہ کا بندہ ہے اور کون کس امت میں ہے۔ فرمایا سارے انبیاء کی امتیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور اے میرے امتی تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ انا حظکم من النبیین، میں نصیبہ ہوں تمہارا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، کہاں ہے ان کی امت؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے بھی بڑی نصیبی کی بات ہے، انتم حظی من الامم، کہ امتیں پہلے نبیوں کو بھی اللہ نے دی، لیکن جو سب سے بہترین امت تھی اللہ کے ہاں، اللہ نے وہ امت مجھے عطا کی، اور ان کا سب سے بہتر ہونے کی وجہ کہ نبیوں والا کام اس امت کو ملا۔ اللہ کے رسول بھی فخر فرما رہے ہیں، اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ انسان کی کامیابی کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے کہ دل میں ایمان کیسے پختہ ہو جائے، اور جسم سے متعلق جو احکام ہیں وہ احکام انسان پورا کرنے والا بن جائے۔ یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور انسان اعمال کی ایسی مشین ہے کہ ہر وقت اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی قوت اور نمازوں کی قوت سے آسمانوں سے ان کے لیے فرشتے اتریں گے، اور ان کی دعاؤں پر بادل آ کر بارشیں برسائیں گے، ان کی دعاؤں پر اللہ فرشتوں کو اتاریں گے، اور ان کی دعاؤں پر اللہ اپنی قدرت سے ان کے کاموں کو بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور یہ پھر ایسا سرمایہ ہے ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور پھر یہ ایسی مشین ہے ہر وقت ایک وقت میں کتنے اعمال یہ کر سکتا ہے۔ نہ کوئی چور اس پہ چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی امیگریشن والے اس کو روک سکتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں بھی یہ اعمال ساتھ جائیں گے، اور میدان حشر میں بھی یہ اعمال ساتھ ہوں گے، اور اس کے اعمال کے نور کی وجہ سے قیامت والے پہچانیں گے کہ یہ جو ہے یہ ذکر والے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نمازوں والے لوگ ہیں، اور اس امت کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور یہ تو انسانیت کو دعوت دینے والے یہ لوگ ہیں۔
یہ حضور نے فرمایا کہ خیر امت جو اللہ نے بنائی وہ مجھے عطا فرمائی، یہ میرا نصیبہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس میں خیر امت کا لقب ہمیں عطا کیا، اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے، جو اس شرط کو پورا کرے گا وہ اس لقب سے ملقب ہو کر اس سرفرازی کو حاصل کرے گا کہ تم سب بہترین امت اور ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، ایک دفعہ صحابہ رات کے وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اس زمانے کے اندھیرے، اس زمانے کے راستے نشو و فرات والے، اس زمانے کے راستوں کے خطرات کہ سورج جو نکلے کچھ روشنی ہو جائے، چاند نہ ہو جائے تو نکلے، یا رسول اللہ ہم راتوں ہی کو اللہ کے راستے میں نکل جائیں یا ہم صبح کو نکلیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی نکل جاؤ، بلکہ فضیلت کے ذریعے ان کو کیا ہے میرے صحابہ، تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں تمہاری گزرے؟ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نکلنا پسند کرتے ہیں، تو وہ رات کو ہی نکل گئے، کیونکہ رات کا پہلے نکل جانا رات کا یہ کتنا بڑا اجر دلائے گا۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، اور پہلی دفعہ یہ روم کے مقابلے میں 3000 کا لشکر کا اس کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان کسی کو امیر بنا لیں۔ اب جب وہ جمعے کا دن تھا اور حضور جماعت کو ہدایت دے کر روانہ کر رہے تھے، صبح کو روانہ کر رہے تھے، ایک اسرائیلی نے عبداللہ بن رواحہ سے کہا تم تو شہید ہو جاؤ گے، تو یہ خوش ہیں؟ زید بن حارثہ بھی جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جان اللہ میری جان قبول فرما لیں گے، جعفر ابن ابی طالب بھی جا رہے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ کو اس اسرائیلی نے کہا تم تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شہید تو ہونا ہے، سفر ہے مہینے کا، اور چند گھنٹوں کے بعد جمعے کی نماز، مسجد نبوی، حضور کا خطبہ، حضور کے پیچھے نماز، دعا، تو وہ رک گئے۔ حضور نے جمعہ پڑھایا اور جمعہ پڑھا کر جب متوجہ ہوئے اب صحابہ کی طرف تو ابن رواحہ کو دیکھ لیا، کسی سے کچھ نہیں کہا، اے ابن رواحہ تمہیں کس چیز نے روکا اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنے سے؟ یا رسول اللہ لأجمع معک، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے میں رکا ہوں۔ کہا کتنا پیچھے رہ گئے؟ یا رسول اللہ آدھا دن تو ہے، سواری بالکل تیار ہے، بس جمعہ پڑھ لیا اور کوئی غرض نہیں تھی، سوار ہوں گا، تیز دوڑاؤں گا، ایڑ ماروں گا اور رات تک اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا، ساتھیوں کے ساتھ، لیکن آدھا دن وہ پہلے نکل گئے اور میں آدھا دن بعد میں جا رہا ہوں۔ یہ مسجد نبوی کی نماز کو کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے حضور نے ان کو شاباش نہیں دی، اور حضور نے یہ نہیں کہا واہ تم نے تو کمال کیا، یہ بھی ثواب لے لیا اور پھر اللہ کے راستے میں بھی تم بر وقت ان کو پہنچ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا تم آدھے دن پیچھے رہ گئے ہو گے، جی ہاں سن لو، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، اگر تم روئے زمین کے سارے خزانوں کے مالک بن کر اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کر دو، خرچ کر دو، اس ثواب کو تمہارے ان اعمال کے ثواب سے ملا دیا جائے تو وہ آدھا دن جو پہلے نکلے ہیں مجھے چھوڑ کر، یہاں کی نماز کو چھوڑ کر، تم ان کے آدھے دن کے ثواب کی ذاتی کو پا نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی یہ اعمال ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، جس کو اللہ نے اپنے دین کی مدد قرار دیا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ جی سود ہم پر غالب آ گیا، ہم بنیوں کے شکنجے میں پھنس گئے، تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ ایک آیا کہ جی بچے بیمار ہیں، گھر والے بیمار، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ یقین تھا الحمدللہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، نہ انسانوں کی نظروں میں ناممکنات مشاکل میں سے اللہ نے ان کو نکالا ہے، اور اللہ نے ان کے کام بنائے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد سے سارے کام بنتے ہیں۔ اور بھائی آج انسانیت کن حالات سے گزر رہی ہے، کن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور کیسے کیسے انہی حالات، یہ وبائیں اور یہ پریشانیاں اور یہ مہنگائی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے آ کر شکایت کی، آج جس چیز کا ہم شکار ہیں، شیخ حضرت جی یہ تو بہت مہنگائی ہو گئی، چیزیں ہماری خرید سے باہر ہو گئی، بھوکے مر رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ جو رب ہیں، اللہ کے ہاں یہ انسان اور ایک چیزیں یہ ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے۔
انسان اور یہ اشیاء مخلوقات ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے. جب انسان اپنے ایمان اور اعمال کو بنا کر اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتے ہیں تو اللہ چیزوں کو ہلکا کر دیتے ہیں، سستا کر دیتے ہیں. یہ بھاؤ آسمانوں سے مقرر ہوتے ہیں، حکومتیں بھاؤ مقرر نہیں کرتی. یہ تو مجبور ہوتے ہیں، بندھے ہوئے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ میں. فیصلے کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا انسان ایمان اور اعمال سے جب اپنے آپ کو قیمتی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کی فراوانی اور ان کو سستا کر کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن جب انسان اپنے ایمان اور اعمال سے نکل کر اپنے آپ کو بے قیمت کر دیتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. لہذا ان حالات میں ہمیں تو اے اللہ ہمیں ان زلزلوں سے بچا، اے اللہ ہمیں ان وباؤں سے بچا، اے اللہ ہمیں اس مہنگائی اور بھوک سے بچا. اس کا راستہ خود بھی توبہ کرنا ہے اور ہر مسلمان سے توبہ کرانا ہے. اور ہمارا نماز کو گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دین کی محنت جو چھوڑی اور جس کی وجہ سے یہ امت گناہوں میں پڑی اور جس کی وجہ سے حالات آ گئے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو لہذا اس کو بھی گناہ سمجھ کر اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا. یہاں ہم توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. تو کیوں بھائی سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اسی لیے ہے. اے اللہ سب سے بڑا گناہ، مہا گناہ کہ جس کی وجہ سے ساری نافرمانی دین کی محنت ہم سے چھوٹی، اے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور اگلی زندگی کو اے اللہ ہمارے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے. تو اس کی بقیہ زندگی کتنی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ اتنے مہربان ہیں کہ دل میں ہم نیت کر لیں کہ اب حضور کی محنت والا بن کر رہیں گے، ساری امت مسلمہ پر محنت کر کے اس محنت پر کھڑا کریں گے اور ساری انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے، فکر کریں گے. اللہ ان کو جہنم اور دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچا لے. نیت کرتے ہی اللہ کے ہاں ہماری قیمت بڑھ جائے گی. تو بھئی کون کون ہے جو تیار ہیں انشاءاللہ اس بات کی نیت کرتا ہے؟ ہاں، جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں ہمارے پاس مہلت. بھائی سب سے پہلے اس مجمع سے اس بات کی درخواست ہے کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو کر اللہ کو دکھلا دیں کہ ہم 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے فرمائیں بھائی، اس کے لیے فرمائیں. دیکھیں تشکیل کا وقت تھوڑا سا ہے اور یہ بالکل وصولی کا وقت ہے. اللہ کی رحمت مغفرت کا اعلان اس میں ہوگا، تو تھوڑا سا اور تشریف رکھیں. 4 مہینے والے کھڑے ہوں بھائی، 4 مہینے تھوڑی سی دیر ٹھہر جائیں اور جو کھڑے ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے واسطے سے دعا کریں. بتائیں بھائی 4 مہینے کے لیے کہ 4 مہینے لگا کر ہم اللہ پھر واپس اپنے گھروں کو جائیں گے. 4 مہینے کے لیے بتائیں بھائی، اور جماعت وار اور مسجد وار بتائیں. ماشاءاللہ جماعت وار اور مسجد وار بتائیں، جماعت وار اور مسجد وار بتائیں. ماشاءاللہ بھائی ممبر کے سامنے یہ میدان سارا کا سارا مجمع اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. احباب یہاں نام لکھائیں، جو نام لکھانے والے نا، اور باقی پورے پنڈال کے اندر جہاں جہاں ہال لگے ہوئے بیان سنا ہے وہاں پر تشکیل والے احباب کھڑے ہوئے ان کو اپنے نام لکھائیں. جیسے فرمایا ملکوں کے لیے بھی، اندرون ملک کے لیے بھی 4 مہینے. ماشاءاللہ یہ مجمع کا مجمع کھڑا ہوا ہے. 4 مہینے کے ساتھ ساتھ وہ پرانے ساتھی جن کے 4 مہینے لگے وہ بیرون کے لیے 7 ماہ اور سال اور پیدل سال کے لیے اللہ کو دکھلانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے اور نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کھڑے ہو کر استعداد فرما دیں، کھڑے ہو کر استعداد فرما دیں. 7 ماہ اور سال والے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ نام لکھانے والے کھڑے ہوں، باقی ساتھی بیٹھے رہیں، ابھی عمل جاری ہے. شیر شاہ رفیق مسجد کتنے؟ رفیق مسجد چلے کی جماعت ہے. احسان مسجد کہاں پر ہے؟ پوری چلے کی جماعت ہے. قصبہ کالونی سے 7 ماہ کی جماعت ہے. کہاں سے 4 مہینے کی جماعت ہے؟ بھائی آپ سنیں جی سلوات جی. قصبہ کالونی مدینہ مسجد سے 4 مہینے کی جماعت ہے.
اس کے نام لگایا تو میں کوشش میں جاؤں جمعے منظر ہے گلتان کا رسول ماشاء اللہ بھائی اللہ نے دیکھ لیا، اللہ ہر ایک کے عزم کو سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق